بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے لحاظ سے کہ آپ کائنات میں سب سے بڑے محبوب ہیں، اس پر جو اس کے اسباب تھے اس کا بیان ہو رہا تھا۔ تو اگر کمال دیکھا جائے تو کمال کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مقدم ہیں، تو پھر اس لحاظ سے آپ سے ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جمال کو دیکھا جائے تو جمال کے لحاظ سے بھی سب پر مقدم ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ کے ساتھ ہی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی اگر احسان کو دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کے سب سے بڑے محسن اور محسن اعظم ہیں، تو اس لیے بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پہلی تینوں چیزیں جو ہیں مال، جمال اور احسان، ان کے اوپر جو چیز مرتب ہوتی ہے اس کے لیے قرب کا ہونا ضروری ہے کہ کوئی محسن اعلیٰ درجے کا ہو مگر قریب نہ ہو تو پھر بھی اس کے احسان کا، جمال اور کمال کا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب کے لحاظ سے بھی سب پر مقدم ہیں، اس بنیاد پر بھی آپ کا زیادہ استحقاق ہے کہ آپ کے ساتھ محبت کی جائے۔ قرب کے لحاظ سے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہاں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو محبت اگر قرب کی بنیاد پہ کی جائے تو آپ سب سے زیادہ اقرب ہیں، اس بنیاد پر بھی آپ کا سب سے زیادہ محبوب ہونا ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے۔ پانچویں نمبر پر مال کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے لحاظ سے بھی سب سے مقدم ہیں۔ تو یہ پانچ جو وجوہات ہیں محبوبیت میں پہلے نمبر پر ہونے کی، پانچوں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم اور باقی سب سے کہیں زیادہ اہم طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ اچھا جی، آپ کا جو جمال ہے یعنی وہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس جمال کو سامنے رکھتے ہوئے صرف انسانوں نے ہی اپنے جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا بلکہ حیوان بھی تیار ہو گئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کو قربانی کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو ان میں سے 63 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ جانور ذبح کیے، اور ان میں کچھ اونٹ تھے، کچھ اونٹنیاں تھیں، 63 آپ نے خود ذبح کیے اور باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جب انہیں کھڑا کیا گیا تو ذبح نہر کے لیے اونٹوں کا 1 پاؤں باندھا جاتا ہے اور پھر
نہر کیا جاتا ہے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھری یا نیزہ لے کر جس سے نہر کرنا تھا کھڑے ہوئے تو فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدأ، تو تمام اونٹنیاں جو ہیں انہوں نے اپنی لائن توڑ دی اور ہر اونٹنی اپنی گردن دوسری اونٹنی سے آگے بڑھا رہی تھی، بایتہن یبدأ، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ذبح ہونے میں ہر اونٹنی یہ چاہتی تھی اسے پہلا نمبر مل سکے۔ تو یہ یعنی عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں میں بھی اس درجے میں موجود تھا۔ حالانکہ یعنی جانور یہ ان کو ذبح کرنے والا جو آلہ ہے اسے دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، اور اسی وجہ سے جب جانور چھری دیکھتے ہیں تو بھاگتے ہیں، یعنی دور جانے کے لیے بھاگتے ہیں کہ ہم اس چھری سے بچ جائیں۔ لیکن یہاں اس کے برعکس بھاگ کے قریب آ رہے تھے، فتفقنا، اونٹنیاں شروع ہو گئیں، یزدلفنا الیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، یعنی وہ جب ایک ایک پاؤں ان کا باندھا ہوا تھا تو وہ اس انداز میں بھی آگے بڑھ رہی تھیں اور اپنی گردن ہر اونٹنی دوسری اونٹنی کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ آگے کر رہی تھی، تاکہ پہلے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کریں۔ تو یہ یعنی عشق چشم فلک نے کہیں نہیں دیکھا تھا کہ جانور چھری کے لیے اتنا تڑپ رہے تھے، حالانکہ چھری دیکھ کے تو بھاگتے ہیں، لیکن یہ چھری کے عشق میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی چھری ہے، یہ سارے جانور یعنی وہ اونٹنیاں قریب آ رہی تھیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جانور کو، بکری کو لٹا کے چھری تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تم اسے 2 موتیں مارنا چاہتے ہو؟ یہ چھری تیز کرنے کا عمل تمہیں چاہیے تھا کہ اسے لٹانے سے پہلے کرتے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ جانور کے سامنے جب چھری آتی ہے تو اسے ڈر لگتا ہے، یعنی جانور کو یہ ادراک ہے کہ چھری خطرناک چیز ہے، اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ تو یہاں چھری دیکھ کر ان کا نہ ڈرنا جانوروں کا، اونٹنیوں کا، بلکہ جوش و جذبہ سے آگے بڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انفرادیت عطا کی ہے، آپ کی ہر جہت میں رحمت ہے اور ہر جہت میں، ہر پہلو میں حسن ہے۔ یعنی ایک چھری قصاب کی ہے اور دوسری چھری رسالت مآب کی ہے۔ قصاب کی چھری کو دیکھ کر جانور ڈرتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری کو دیکھ کر قریب آتے ہیں اور اس چھری کی طرف لپکتے ہیں۔ تو یہ جانور بھی واضح کر رہے تھے کہ اگر دونوں چھریاں لوہے کی ہیں، قصاب کی چھری ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہاتھوں میں فرق ہے کہ قصاب کے ہاتھ اور ہوتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جانور ہو کر بھی اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ عام لوگوں کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جیسے نہیں ہیں، عام انسانی ہاتھوں کی چھری کی حیثیت اور ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر آئی ہوئی چھری کا درجہ اور ہے، یعنی یہ چھری اس انداز کی ہے کہ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد، کہ یہاں پر جو عشق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا ظہور ہو رہا ہے کہ عام جو محبوب ہیں ان کی طرف سے ان کا مسکرانا یا ان کا محب کو پھول دینا، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور یہاں وہ محبوب ہیں جب مسکرائیں تو جو رحمت برستی ہے وہ تو اور انداز ہے، اگر ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں ہو تو یہ پھر بھی حسین ہیں، اور یہاں محبت کا ذائقہ کڑوا نہیں ہوتا، اور چھری دیکھ کر بھی انسان تو کیا حیوان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے آپ کو ذبح کروانے پر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں کہ اسے یہ چھری نصیب ہو، یہ خاص جانور ہیں کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ذبح ہونے کا شرف ملنے والا تھا۔ اب اگلی حدیث شریف جو ہے اس کے اندر باب حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، مضاف الیہ میں چونکہ مغایرت ہوتی ہے تو ایمان اور چیز ہے اور ایمان کی مٹھاس اور چیز ہے۔ تو کبھی ہوتا ہے کہ ایمان بھی پایا گیا ہے، ایمان کی حلاوت بھی پائی گئی ہے، اور کبھی یہ کہ ایمان تو ہے مگر ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث شریف انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، چونکہ انسانی زندگی کے اندر کئی نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ کبھی انسان جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، کبھی تنگ دست ہوتا ہے، کبھی امیر، کبھی فقیر، کبھی مریض، کبھی صحیح، کبھی کوئی صورتحال، کبھی کوئی صورتحال۔ تو اس حدیث شریف پر اگر بندہ عمل کرے تو وہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی زندگی میں اپنی زندگی سے وہ کبھی بیزار ہوتا ہے، بلکہ ہمیشہ جیسی بھی کیفیات ہوں وہ اپنی زندگی کی لذت محسوس کرتا ہے۔ آج ماڈرن دنیا میں لوگ یعنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے بہت سے ہیلے بہانے پاپڑ بیلتے ہیں، اور پھر بھی زندگی کو ہم ہر وقت خوشیوں سے بھرپور نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ بادشاہی کیوں نہ ہوں، بہت زیادہ پیسے والے کیوں نہ ہوں، بالآخر پیسہ خرچ کر کے بھی، سیر سپٹا کر کے بھی، ساحل سمندر اور مری کی پہاڑیوں میں گھوم کے بھی، انہیں رات جب سونے لگتے ہیں تو پلٹ کے مایوسیاں واپس آ جاتی ہیں، یا دن کو ہی کچھ وقت کے بعد، یا کچھ مہینوں کے بعد، کچھ ہفتوں کے بعد۔ تو صرف مومن کے پاس ایسے مواقع ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتا ہے۔ یہاں حلاوت جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اسے ہمیشہ ہی اپنی زندگی اچھی لگے، اور یہ نہ کہ کاش کہ میں مر جاؤں یا بیزار ہو جائے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ صرف ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے کا طریقہ بھی بندے کو آتا ہو،
تو پھر جا کر اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ یعنی آج ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہیں ہی غیر مسلم، دوسرے وہ ہیں جو مسلم ہیں، تیسرے وہ ہیں جو مسلم ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں حلاوت ایمان کا ذائقہ اور ذوق چکھنے کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اکثریت وہ ہے جو مومن تو ہیں مگر انہیں اپنے ایمان کی لذت آتی نہیں، مومن تو ہیں مگر ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں۔ تو جب ایمان کی حلاوت سے محروم ہیں تو شمار تو مومن ہی ہوں گے، اور قیامت کے دن جہنم کے دائمی عذاب سے اس ایمان کی وجہ سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ مگر جو پورا فائدہ ہے ایمان کا دنیا کے اندر، یہ انہیں میسر نہیں آئے گا۔ ایمان ہونے کے باوجود وہ خوش نہیں ہوں گے، اور جنہیں ایمان کی لذت آ رہی ہو انہیں دنیا کی کوئی تلخی ناخوشگوار نہیں کر سکتی، اگرچہ موت جیسی کڑوی چیز بھی ان پر آ جائے تو پھر بھی وہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ یعنی وہ جو شہید بوقت شہادت بھی شکایت نہیں کرتا اور اللہ کے جلووں میں مست ہوتا ہے، تو وہ اپنے ایمان کی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے کڑوی چیز تو موت ہے، تو موت کی وجہ سے بھی اس کا ذائقہ کرکرا نہیں ہوتا، اور وہ اپنی خوشی کے عروج پر ہوتا ہے جبکہ اللہ کے لیے اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے یہ یعنی انسان کو مایوسیوں سے بچانے کے لیے، نا امیدیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ڈپریشن اور ٹینشن سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور انسان کو اپنی زندگی کا مزہ لینے کے لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا نسخہ ہے ایک مومن کی خوشحالی کا۔ تو اب ایمان والے ہم سارے ہیں اللہ کے فضل سے، مگر ایمان اور چیز ہے اور حلاوت ایمان اور چیز ہے۔ حلاوت ایمان اب بندے کے پاس میٹھا ہونا اور چیز ہے، اور زبان کے ذریعے اس کی مٹھاس لینا اور چیز ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس لینے کے لیے تاکہ کوئی چیز بندے کو کڑوی نہ لگے، سخت سے سخت حالات بھی اسے کڑوے نہ لگیں، تو ضروری ہے کہ اس کے ایمان کے اندر ایسے سورسز ہوں جس کی وجہ سے وہ ایمان کی چاشنی محسوس کر سکے۔ جس طرح کہ زبان پر ٹیسٹ بڈز ہیں جن کی وجہ سے بندے کو کسی چیز کا ذائقہ آتا ہے، اگر وہ ٹیسٹ بڈز نہ ہوں اور چیز پاس پڑی ہو تو بندہ اس سے صحیح محظوظ نہیں ہو سکتا، جو کہ اسے چکھنے سے، کھانے سے اسے ذائقہ آتا ہے اور محظوظ ہوتا ہے۔ تو ایمان کے لیے جن وجوہات کی بنیاد پر ایمان جو حاضر ہے، جو موجود ہے، اس موجود ایمان سے لذت کے حصول کا جو ذریعہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ذریعہ، وہ ذرائع اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مومن کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ یعنی کافر کے پاس تو ایمان ہی نہیں، مومن کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر جس وقت یہ چیزیں اسے میسر ہیں جو اس حدیث میں آ رہی ہیں، تو یہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو بحث امام بخاری کر رہے ہیں،
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے کہ یہ وہ ایمان ہوگا جو کہ بہت زیادہ نور ایمان اور انجلا رکھتا ہے۔ تو حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ ہوں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ یعنی ایمان ہونے کے باوجود اگر یہ تین چیزیں نہیں تو ایمان کی مٹھاس نہیں آئے گی اور بندے کا ذائقہ کڑوا ہی رہے گا، اور اگر یہ تین چیزیں ہوں گی تو پھر بندے کو کوئی تلخی سرنگوں نہیں کر سکتی۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو ہے کہ اس طرح ایک چیز کو پہلے اجمالاً ذکر کرنا اور پھر تفصیلاً ذکر کرنا، یعنی اس سے مخاطب کو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اس طرح ہوتا کہ میں چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ وہ یاد کریں، صحابہ سے فرماتے یا اس کے بغیر ہی ان تینوں چیزوں کا ذکر کر دیتے تو اس سے اتنا شوق پیدا نہ ہوتا اور اس کو یاد کرنے میں اتنی آسانی نہ ہوتی۔ چند کے ذکر کے مقابلے میں بھی جب فرما دیا تین چیزیں ایسی ہیں اور پھر آگے ان کا بیان کیا، تو عام یعنی جو متکلم ہیں، مقرر ہیں، ان کے لحاظ سے بھی طریقہ یہ موجود ہے کہ اپنی پوری گفتگو جو اس نے 3 گھنٹے کرنی ہے یا 7 گھنٹے کرنی ہے تو پہلے اس کا ایک اجمالی خاکہ لوگوں کے سامنے رکھے تاکہ ان کے سامنے ایک پورا سکیچ ہو کہ کیا بیان ہونے لگا ہے، اور اس سے پھر شوق بھی ہوگا اور حفاظت کرنے میں، یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، یہ مبتدا ہے، اور آگے وجد حلاوت الایمان، یہ اس کی خبر ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثلاثن تو نکرہ ہے اور نکرہ مبتدا واقع نہیں ہوتا، تو یہ پھر کس طرح مبتدا واقع ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب یہ ہر جگہ یہ سوال جواب کا موقع نہیں ہوگا، تو زندگی میں ایک بار ہی بندے کو یاد کر لینا چاہیے کہ ایسی ترکیب جو ہے وہ کس بنیاد پہ کی جا سکتی ہے۔ کہ یہ تو تم نے ناوے میر سے پڑھا ہوا ہے کہ نکرہ جو ہے وہ یہاں مبتدا واقع نہیں ہو سکتا، اور ثلاثن پھر کیسے مبتدا واقع ہو رہا ہے؟ تو اس کے 3 جواب ہیں جو امامینی نے دیے۔ سب سے پہلے کہ تنوین جو ہے ثلاثن میں یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، تو یہ جب کوئی نکرہ مضاف ہو جائے تو اس کی وجہ سے مضاف الیہ مبتدا بن سکتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں ہے ثلاث خصال، 3 خصلتیں ایسی ہیں، ثلاث خصال۔ تو اب مضاف الیہ کو حذف کر کے اس کے عوض میں تنوین جو تھی وہ ثلاث کو دے دی گئی، جو کہ پڑھنے والے کو بتائے کہ یہاں پر مضاف الیہ محذوف ہے اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا واقع ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہے ثلاث خصال، خصلت کی جمع، کہ 3 طرح کی خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اب یہ اگرچہ معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن معرفہ کے قریب پہنچ جائے گا کہ یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ دوسرا کہ ثلاثن جو ہے یہ صفت ہے موصوف محذوف کی، موصوف محذوف وہ ہے خصال، خصال ثلاثن۔ تو اصل میں مبتدا جو ہے وہ خصال
مثال ہے اور وہ موصوف ہے، اور موصوف اور صفت مل کر جو ہیں وہ مبتدا بن رہے ہیں۔ تو جس وقت موصوف کو حذف کر دیا گیا تو صفت اس کے قائم مقام ہو گئی، جس طرح کہ پہلے مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کے وہ جو مضاف پر تنوین تھی وہ اس کے قائم مقام تھی، تو اب جو ہے یہ یہاں پر یہ ہوگا کہ صفت ہے جو موصوف کے قائم مقام ہے اور موصوف معذوف ہے، اصل میں وہ مبتدا ہے۔ تیسری کہ ثلاثن یہ خود موصوف ہے، اور آگے من کننا فیہ یہ جو ہے یہ اس کی شرط ہے، یعنی بعد والا جو جملہ شرطیہ ہے وہ صفت ہے ثلاث کی۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ موصوف اپنے صفت کے ساتھ، یعنی یہاں پر مشروط شرط کے ساتھ مل کر جو صفت کے درجہ میں ہے، اس میں پھر یہ خصوصیت آ جائے گی کہ یہ مبتدا بن سکے۔ تو ثلاثن اس طرح کی یعنی سینکڑوں حدیثیں ہیں، اربعن خمسن، آگے جو ہے اس کا اجمالی تذکرہ ہے، پھر اس کی خبر ہے، تو ہمیشہ یعنی یہی تین ترکیبیں وہاں پر ہو سکیں گی جو یہاں ثلاثن پر کی گئی ہیں۔ ثلاثن من کننا فیہ، کننا جمع ہے کہ وہ تین چیزیں کہ جو کسی بندے کے اندر موجود ہوں، وجد حلاوت الایمان، یہ من کننا فیہ شرط ہے، وجد اس کی جزا ہے، باقی جو مبتدا ہے اس کی خبر آگے یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ، وہ سارا آگے معطوف علیہ معطوف وہ مل کے خبر بنے گا۔ من کننا فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ شرط اور جزا مل کر صفت ہیں کس کی؟ ثلاث کی۔ تین چیزیں، ایسی تین چیزیں کہ جس میں وہ ہوں وہ بندہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا۔ اچھا جی، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذاتیں اس مومن کے نزدیک ان دو کے سوا ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، تو پھر اسے لذت ایمان آئے گی۔ اگر ان دو ذاتوں سے اس کا پیار اس درجے کا نہیں تو کبھی بھی اس کو اپنے ایمان کی چاشنی محسوس نہیں ہوگی۔ اگرچہ ایمان ہوگا لیکن وہ بھدا سا، بے مزہ، بے ذائقہ ایمان ہوگا، اور ہر وقت وہ بندہ چونکہ اسے محبت نہیں اپنے آپ سے بڑھ کر ان ذاتوں کے ساتھ، تو وہ ڈرتا رہے گا کہ میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میں یہاں سے لٹا جاؤں گا، مجھے یہ حرج پہنچ جائے گا، تو اب اسے ایمان کی لذت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی۔ اور جب اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو پھر اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور اسے اپنے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ تو یہ یعنی پہلی چیز ہے، اور اس کو صرف پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ تم نے چکھنا بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بعض ایسے ہوں کہ جنہیں پہلے اپنے ایمان کا ذائقہ لینے کی عادت ہی نہ ہو، یا ان کے پاس یہ سورسز موجود ہی نہ ہوں ایمان ہوتے ہوئے کہ ایمان کا ذائقہ بھی لیا جاتا ہے، لذت بھی لی جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے ہر تلخی پر یہ ذائقہ اور مٹھاس غالب آ جائے۔ تو ان میں سے ابھی پہلی چیز کا بیان ہوا،
اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. باقی انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا